نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عزیز قرآن کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد خباب آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. مقامات کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اور نغم کے جو درجات ہیں اس میں سے پہلے درجے سے اور دوسرے درجے سے اور تیسرے درجے سے ادا ہونے والے جو مقامات تھے وہ ہم نے بتائے تھے، اور پھر تلاوت کی ترتیب کی وجہ سے ہم نے دوسرے درجے کے مقامات ہم نے پہلے شروع کر دیے تھے، جس میں سے سب سے پہلے مقام بیات تھا، پھر صوبہ، پھر حجاز اور کرد. تلاوت کی ترتیب سے اب جو باری آتی ہے وہ مقام نہاون کی ہے، پھر رست کی ہے، اس کے بعد عجم یا چہرگاہ اور اس کے بعد سیگا. لیکن پہلے درجے کے مقامات میں سے جو بنیادی مقام ہے وہ ہے مقام عجم، اور اس کی وجہ انشاءاللہ بیان کریں گے. تو ہم سب سے پہلے عجم شروع کریں گے، اور آج کا ہمارا سبق مقام عجم کے بارے میں ہوگا. لغت میں عجم غیر عرب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو عرب نہیں ہوگا ان کے لیے عجمی یا عجم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں کہ یہ مقام عجمی مقام ہے، عربی نہیں. اصل میں عجم آرامی زبان کی لفظ اگم کی ایک تبدیل شدہ شکل ہے، جس کے معنی لوٹنے اترنے کے لیے، یعنی آرامیین کے ہاں یہ مقام اگم کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا تھا، جو بعد میں تبدیل ہو کر عجم بنا. یورپ میں جو مغربی ممالک میں اس کے لیے میجر، اور ایران میں اس کو ماہور کہتے ہیں. مقام عجم قوت، جلال اور عظمت کا لہجہ ہے، اس لیے قرآن کریم کی وہ آیات جو اللہ تعالیٰ کی جلال، کبریائی اور عظمت پر مشتمل ہو ان کو عجم میں پڑھنا زیادہ مناسب ہے. مقام عجم میں عظمت اور جلال کے ساتھ خوشی کا تاثر بھی واضح ہے، اس لیے وہ آیات جن میں خوشخبری، رحمت، مغفرت اور خوشی وغیرہ کا ذکر ہو تو وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے. مقام عجم ترتیل، تدویر اور حدر تینوں میں مقبول مقام ہے. مقام عجم کے حوالے سے ایک چیز میں ذکر کر دوں مختصراً طور پر. یہاں ایک اشکال اکثر پایا جاتا ہے کہ مقام عجم کیا ہے. اکثر لوگ مقام عجم اور چہارگاہ میں فرق نہیں کر پاتے، دونوں کو ایک سمجھتے ہیں یا الگ سمجھتے ہیں. مختلف آراء ہے. کچھ کا خیال ہے کہ مقام عجم مقام چہارگاہ کی شاخ ہے، اور مقام عجم کو جو ہے صبا کی شاخ بھی کہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ مقام عجم مستقل ایک مقام ہے، اور چہارگاہ جس کو کہتے ہیں، جہارگاہ جو اس کو کہتے ہیں، یہ اس کی شاخ ہے. اور انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم چہارگاہ پہ مستقل بات کریں گے، لیکن یہاں صرف یاد رکھیں کہ عجم مستقل مقام ہے اور چہارگاہ اس کی شاخ ہے. اب آتے ہیں اس کے نغم کی طرف. جس طرح پچھلے مقامات میں ہم نے صرف ہر مقام کے جو پہلے
4 درجات کا ذکر کیا تھا. اس کی وجہ میں نے بتائی تھی کہ ہر مقام کے پہلے جو 4 درجات ہوتے ہیں وہ اس کا اصلی لحن ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا فرعی حصہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن عجم اور رزق اور کرد یہ ایسے مقامات ہیں کہ ان کا جو پہلا جز اور دوسرا جز وہ ایک ہی طرح ہے، یعنی ان کا پہلا جز بھی عجم ہوتا ہے اور دوسرا جز بھی عجم ہوتا ہے، برعکس دوسرے مقامات کے کہ جن کا پہلا جز جو ہے وہ ایک ہوتا ہے اور دوسرا جز تبدیل ہو جاتا ہے. تو بہرحال اب ہم اس کا جو لحن ہے وہ یہاں ذکر کریں گے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ نغم کے جو درجات ہیں اس لحاظ سے پہلے درجہ یعنی درجے 2 سے یہ شروع ہوتا ہے. دو رے می فا، فا می رے دو، یہ اس کا مختصر جو ہے وہ نغم ہے. حدر یا تدویر میں اس کا انداز کچھ اس طرح ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اب آتے ہیں ترتیل کی طرف. ترتیل میں مقام عجم کا استعمال یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بہت قلیل ہوا ہے. صرف قرآن کی تلاوتوں میں اس کا جو ہے استعمال ملتا ہے ہمیں بحیثیت پورے مقام کے. باقی نحاون کے ساتھ صوبہ کے ساتھ اس کی جو ہے آمیزش وہ ملتی ہے، لیکن مقام عجم کو بحیثیت ایک مقام کچھ کو مخصوص قرآن پڑھا ہے، جس میں عبد الفتاح الشعشاعی ہے، ابو العنین شعیشہ ہے، شیخ محمد عمران ہے، شیخ محمود رمضان ہے، طه الفشنی ہے. تو یہ سے قراء ہے کہ انہوں نے مقام عجم کو باقاعدہ پوری طرح پڑھا ہے. میں کوشش کروں گا کہ حد قراء جواب اور جواب الجواب میں اس کا نمونہ مختصر طور پر پیش کر سکوں. قرار. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. جواب. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد
إياك نعبد وإياك نستعين. जवाब से जवाबुल जवाब। अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो ये एक नमूना था तरतील में करार जवाब, जवाब से जवाबुल जवाब और डायरेक्ट भी जवाबुल जवाब का। मकाम अजम में अज़ान भी बहुत मखसूस मुल्कों में पढ़ी जाती है, तुर्की और इसके अलावा इराक़ वग़ैरह में। उसका भी मुख्तसर में नमूना पेश करता हूँ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अज़ीज़ क़ुराए कराम, ये था मकाम अजम, उसका मुख्तसर तारुफ़, उसका लहन और हदर और तदवीर के अंदाज़ में की तिलावत, तरतील में उसका मुख्तसर नमूना और फिर आज़ान। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप लोग को सुनकर इससे फ़ायदा हुआ होगा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम मकाम अजम और जहरगाह, उसका बुनियादी फ़र्क ज़िक्र करेंगे और फिर उसके साथ मकाम जहरगाह में, चूँकि तिलावत में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो इंशाअल्लाह उसको भी पेश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब से राज़ी हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान करीम सही तरीके से पढ़ने, इस पर अमल करने और इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.